السلام علیکم۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد پاکستان نے بھارت پر ان کی پروازوں کے لیے اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی، جس سے اب تک بھارت کو اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے اور مزید اربوں روپے کا نقصان ہونا باقی ہے۔ یہ پروازیں جو پاکستان کے ایئر سپیس بند ہونے سے بھارت کی متاثر ہو رہی تھی، یہ اس کے مغربی روٹس کی تھیں، یعنی کہ یورپ، سینٹرل ایشیا، امریکہ، جنوبی امریکہ، ان ممالک کی۔ اب ان کے لیے ایک اور سیٹ بیک ہوا ہے۔ وہ سیٹ بیک یہ ہے کہ ملیشیا جو کہ بھارت کے مشرق میں واقع ہے، اس نے بھی بھارت پر اپنی پروازیں ملیشیا بھیجنے پر پابندی عائد کر دیا ہے۔ اس فیصلے سے بھارت کی ایویشن کی انڈسٹری کو شدید دھچکا پہنچا ہے اور اس سے ماہانہ اربوں روپے کا نقصان بھارتی ایویشن انڈسٹری کو ہونے کا خدشہ ہے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ بھارت نے پاکستان کے ساتھ جو حالیہ کشیدگی جان بوجھ کر کی، وہ اس کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ گیدڑ بھبکیاں جا رہی ہیں، بھارت جنگی جنون پیدا کر رہا ہے، دنیا کو یہ میسج دے رہا ہے کہ وہ ایک بہت سٹرونگ قوم ہے، لیکن اندر سے بھارت کھوکھلا ہو چکا ہے۔ بھارت کی تجارت، بھارت کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، بھارت کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیوں کا کاروبار، بھارت کا عالمی سرمایہ کاروں پر اعتماد، بھارت کی سٹاک مارکیٹس اور بھارت کی ایویشن انڈسٹری، یہ تمام انڈسٹریز اور شعبے بھارت کی اس حالیہ ایڈونچرزم کی وجہ سے بے انتہا متاثر ہو رہے ہیں۔ بھارت سے اڑنے والی ہر پرواز جو یورپ جاتی ہے، جو سینٹرل ایشیا جاتی ہے، جو امریکہ جاتی ہے، جو جنوبی امریکہ جاتی ہے، جو ایران جاتی ہے، جو افغانستان جاتی ہے، اس کو ہر پرواز کو $15,000 اضافی پے کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے مغربی روٹ کی روزانہ 150 پروازیں متاثر ہو رہی ہیں، یعنی کہ $22,50,000 یومیہ بھارت کو اضافی پے کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ کون پے کر رہے ہیں؟ ایویشن انڈسٹری تو پے کر ہی رہی ہے۔ یہ بوجھ تمام کا تمام بھارتی مسافروں پر پڑ رہا ہے۔ یعنی بھارت کے مسافر جو بھارت سے ٹریول کرنا چاہتے ہیں یا بھارت آنا چاہتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں، اور اس کی بڑی وجہ بھارت کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، جس نے پہلگام کے جھوٹے فالس فلیگ آپریشن کو بنیاد بنا کر پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان کے اندر ایویشن انڈسٹری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ پاکستان میں اس وقت بھی درجنوں پروازیں ایئر بورن تھیں، اور اس کے باوجود بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور اس کا نقصان اس کو خود اٹھانا پڑا، یعنی کہ خود اس کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ نیو نارمل بنے گا اور پاکستان اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا، لیکن بھارت کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ نیو نارمل بھارت کی ایویشن انڈسٹری کے لیے زہر قاتل ہوگا۔ اب $15,000 فی پرواز، ڈیلی 150 پروازیں، $22,50,000 یومیہ بھارت کی ایویشن انڈسٹری کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ دوسری جانب ملیشیا نے بھی بھارت سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر بھارت سے اپنی پروازوں کی بھارت سے ملیشیا آنے والی پروازیں بند کر دی ہیں، جس سے بھارت کے ایویشن انڈسٹری کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ 100 کروڑ سے 200 کروڑ ماہانہ بھارتی روپے، یعنی کہ پاکستانی روپے میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 3 سے 5 ارب روپے ماہانہ کا بھارتی ایویشن انڈسٹری کو اس سے نقصان پہنچے گا۔ 4 سے 5 ایسی ایئر لائنز تھیں جو بھارت سے ملیشیا کی طرف پروازیں کرتی تھی، اس میں انڈیگو بھی تھی، اس میں ایئر انڈیا بھی تھی اور دوسری ایئر لائنز بھی شامل تھیں، ان کی پروازیں نہیں جا سکیں گی۔ اس کے علاوہ جو ویزوں اور جو ٹریول ایجنسیز کا ایک بڑا بزنس اس پہ بیس تھا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ملیشیا ایک بہت بڑی ٹورزم ڈیسٹینیشن ہے، وہاں پر لوگ تعلیم کے لیے بھی جاتے ہیں، سیاحت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اب جب کہ ملیشیا نے سیکیورٹی کو بنیاد بنا کر یہ پابندی عائد کی ہے، تو بھارت کی ایویشن انڈسٹری کو تقریباً 3 سے 5 ارب روپے ماہانہ کا نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ ویزوں اور ٹریول ایجنسیز کے کاروبار کو بھی تقریباً 1 ارب روپے ماہانہ کا نقصان ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہو گیا ہے بھارت کی انڈسٹری کے لیے۔ بھارت سمجھ نہیں پا رہا، بھارت کے پاس کوئی صورت نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کس طرح سے اس صورتحال پر قابو پائے۔ گیدڑ بھپکیاں اس کی پہلے کی طرح قائم ہے، ڈی ایسکیلیشن وہ کر رہا ہے، لیکن دوسری جانب بھارت پاکستان کے خلاف جو بیان بازی کر رہا ہے، اس بیان بازی سے دنیا میں یہ تاثر جا رہا ہے کہ بھارت ایک نئی جنگ دوبارہ سے شروع کرنا چاہ رہا ہے۔ دنیا کو یہ نہیں معلوم کہ بھارت کی یہ گیدڑ بھپکیاں صرف اپنی لوکل کنزمپشن کے لیے، کیونکہ جتنی شدید اور خطرناک شکست بھارت کو کھانی پڑی ہے پاکستان کے خلاف حملہ کرنے پر، 5
اس کے طیارے جو رافیل طیارہ بھی جس میں شامل ہے، اس کے اندر رشین طیارے بھی شامل ہیں، جس کے اندر فرینچ طیارے بھی شامل ہیں، وہ زمین بوس ہو گئے پاکستان کے صرف ایک کارروائی کے اندر جو 6 اور 7 مئی کو بھارت نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کیا تھا اور سویلین آبادی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، جو ٹارگٹ کیا تھا، اس کے جواب میں بھارت کے 5 طیارے فوری طور پر پاکستان نے گرا دیے تھے۔ اور پھر 10 مئی کو تو پوری بھارتی کی اکانومی، بھارت کی پوری ملٹری، بھارت کی سیاسی قیادت، بھارت کی عسکری قیادت تمام کی تمام زمیں بوس ہو گئی، کرالنگ کرتے ہوئے امریکہ کے پاس گئے، امریکہ کی خوشامد کی۔ اور امریکہ بھی زبردست ملک ہے، بھارت جتنا بھی جھوٹ بولے، امریکہ روزانہ بتاتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ بتاتا ہے کہ جناب یہ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے میری خوشامد کی تھی، انہوں نے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر ہم سے تجارت کرنی ہے تو تجارت کے لیے پھر آپ کو یہ جنگ بندی کرنی پڑے گی۔ اور پاکستان کو اور کشمیر کے معاملے پر بھی اس نے پاک بھارت ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ امریکہ بظاہر اپنے اس رویے پر، اپنے اس فیصلے پر قائم ہے۔ اس نے جو ٹیرف کے مسئلے پر پاکستان اور بھارت کو پاکستان اور بھارت سے مذاکرات شروع کر دیے ہیں، پاکستانی وفد امریکہ پہنچ رہا ہے اور ٹیرف کا معاملہ بہت جلد انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اور پاکستان نے اس موقع پر امریکہ کو ایک آفر یہ بھی کیا ہے کہ وہ زیرو ٹیرف رجیم امریکہ کے ساتھ شامل اس وقت رائج کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پاکستان کو فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بیسڈ ہے ٹوٹل امریکن جو اکوپمنٹ ہے۔ پاکستان کو امریکن اکوپمنٹ چاہیے تو پاکستان کے اندر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری، جب پاکستان سیٹو سینٹو کا ممبر تھا تو اس وقت پاکستان نے بہت بڑے پیمانے پر فیصل آباد میں اور کراچی میں ٹیکسٹائل انڈسٹری اسٹیبلش کی تھی، اور یہی ٹیکسٹائل انڈسٹری آج پاکستان کی اکانومی کی بیک بون ہے۔ تو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ وہ زیرو ٹیرف رجیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ سے بہت سارے اکوپمنٹ، بہت ساری فیکٹریاں، بہت سارے پرزہ جات جو ہے وہاں سے درآمد کر سکتا ہے، اور پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ فلرش کر سکتی ہے۔ دوسری جانب ہم اپنے اس پر واپس آتے ہیں کہ جو ایویشن انڈسٹری ہے، پاکستان کو اس کا نقصان نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان کی صرف 6 فلائٹس ہفتہ وار متاثر ہو رہی ہیں، یعنی کہ روزانہ کی ایک فلائٹ بھی متاثر نہیں ہو رہی، کیونکہ پاکستان کا مغربی روٹ پہلے کی طرح پاکستان کو کھلا ہوا ہے، یعنی جو صرف دنیا کے زیادہ ممالک ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، سینٹرل ایشیا ہے، پاکستان کی کوئی بھی فلائٹ اس جانب متاثر نہیں ہو رہی۔ ویئر ایز پاکستان کے ملیشیا اور اس جانب جو انڈونیشیا، فلپائن اور آسٹریلیا کی جانب جو پروازیں تھیں، کیونکہ ان کو انڈیا کے اوپر سے گزر کے جانا ہوتا تو وہ کسی حد تک متاثر ہو رہی تھی، تو وہ پاکستان کی صرف ہفتے میں 6 پروازیں ہیں جو متاثر ہو رہی ہیں، جس سے پاکستان کو بہت نومنل نقصان ہو رہا ہے۔ نقصان اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، لیکن بھارت کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو بھارت کی پوری ایویشن انڈسٹری اس وقت خطرے سے دوچار ہے۔ اگر یہ نقصانات نہ رکے اور یہ ایئر سپیس صرف 1 سال کے لیے بند رہی تو بھارت کو $8 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ روزانہ 150 پروازیں اور ہر پرواز کو $15,000 کا اضافی خرچہ یہ بھارت کی ایویشن انڈسٹری برداشت نہیں کر سکتی۔ میں ہوں خرم کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔